بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مراکش ایک مسلمان ملک ہے جس نے اس بار فٹ بال کی بڑی بڑی ٹیموں کو ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کی ہسٹری میں نئی تاریخ رقم کی ہے۔ گزشتہ میچ کے کوارٹر فائنل میں مراکش نے پرتگال کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ مراکش کی اس جیت پر دنیا بھر کے مسلمان خوش ہیں، عرب ہو یا عجم، ہر کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کی کامیابی پر انتہائی خوش ہے۔ ایسے میں جب ذاکر نائک صاحب کو مراکش کی جیت کی خبر ملی تو انہوں نے بھی انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور خبر دینے والے کو گلے لگا لیا۔ ناظرین، ذاکر نائک کی خوشی کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو میں یہ بھی دکھائیں گے کہ جب اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا تو ذاکر نائک صاحب کیا کر رہے تھے، یعنی کون سا لیکچر دے رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے مراکش کی جیت کا کچھ ذکر ہو جائے۔ ناظرین، پرتگال سے پہلے مراکش اسپین اور بیلجیم جیسی مضبوط یورپین ٹیموں کو ہرا کر اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ پرتگال کو ہرا کر مراکش مسلم اور عرب فٹ بال کے افق پر نئے در کھولنے میں کامیاب ہوا اور سیمی فائنل کھیلنے والا پہلا عرب ملک بن گیا۔ میچ سے قبل مراکش کے کوچ نے کہا تھا، ہمارے پیچھے ایک پوری قوم، ایک بر اعظم اور عرب دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب مراکش نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے تمام مسلم ممالک نے فٹ بال کی دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ مراکش کے شائقین قطر میں سب سے زیادہ پرجوش نظر آئے، مگر ان کے اس جوش کو مزید تقویت یہاں پر موجود دیگر عرب شائقین دے رہے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے آخری 16 مرحلے سے سیمی فائنل میں صرف ایک عرب اور مسلم ٹیم گئی ہے اور وہ ہے مراکش۔ لگ رہا ہے جیسے مراکش نہیں، تمام عرب دنیا، مسلمان ممالک ایک ساتھ جیت گئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیڈیم میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد بھی مراکش کا جھنڈا لیے ان کی حمایت کرنے موجود تھے۔ احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل۔ دوحہ کی سڑکوں اور گلیوں میں جشن مناتے صرف مراکش کے شہری نہیں تھے، کیا قطری، کیا لبنانی، کیا اردنی اور کیا الجیرین تو کیا سعودی، سب مراکش اور اپنے اپنے ممالک کے جھنڈے لہراتے نظر آئے۔ جہاں مسلم دنیا کا ذکر ہو وہاں فلسطین کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، اور یہی صورتحال یہاں کے مسلمانوں کی دیکھنے میں آئی۔ مراکش تو جیتا مگر ان کی نظر میں مسلم دنیا بشمول فلسطین بھی جیتا۔ مراکش کے جھنڈوں کے ساتھ سب سے زیادہ نظر آنے والا جھنڈا فلسطین کا تھا۔ ناظرین، مراکش کی جیت کے بعد مسلمان کھلاڑی سجدوں میں گر گئے اور دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ ہار اور جیت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، مراکش کی جیت کی خبر جب ذاکر نائک تک پہنچی تو وہ ایک لیکچر میں مصروف تھے اور ان کے لیکچر کا موضوع مسلمانوں کے تاریخ میں کارناموں سے متعلق تھا۔ تھوڑا سا یہ لیکچر سنیے، پھر آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں جب ذاکر نائک نے مراکش کے کھلاڑی کو گلے لگایا۔ Criteria for judgment in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it is taqwa, it is God consciousness, it is piety. This is the beauty of Islam. That Islam is not only meant for the Muslim or the Arabs, it is meant for the whole of humanity. And the person who's highest in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the person who's righteous. It is not the person who's the richest. It's the person who's pious. It is not the person who's white or black. And Allah says in the glorious Qur'an, in Surah Isra chapter number 17 verse number 70, Allah says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, that Allah has honored all the children of Adam. That means all the children of Adam, whether they are black or white, yellow or brown, rich or poor, whether they live in America or in Saudi Arabia or in Qatar or in India or Pakistan, Allah has honored all the Bani Adam. ناظرین، ذاکر نائک صاحب کے یہ لیکچر ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں ہندی اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ مکمل دکھائیں گے، اس لیے مزید دینی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ ناظرین، اب آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں جب ذاکر نائک صاحب کو مراکش کی جیت کے بارے میں بتایا گیا
ناظرین، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ذاکر نائک صاحب دین اسلام کی تبلیغ میں موجود تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو مراکز سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے انہیں یہ خبر سنائی، جس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو گلے لگا لیا۔